تعصب سے ہٹ کر، گروہ بندی، تعصب پسندی، مسلکی اور گروہی اختلافات کو آپ بالائے طاق رکھیں، سائڈ پہ رکھیں۔ آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ اللہ نے آپ کو اسلام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اسلام جیسی نعمت دی ہے۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا کیا تقاضا ہم سے؟ اس چیز کو سوچ کر اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق بنا لیں، اپنا عمل قرآن و سنت کے مطابق بنا لیں، اپنی پرانی ضدیں چھوڑ دیں، وہ قصے کہانیاں، جھوٹے واقعات اور خرافات و بدعات کو چھوڑ دیں اس بات کو میری برادری کیا کہتی ہے، میرا قبیلہ کیا کہتا ہے، میرے محلے کے لوگ کیا کہیں گے، اس بات کو چھوڑ دیں۔ لوگوں کو آپ راضی نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دے، باتیں کرنے والے اس کو بھی مل جائیں گے، داڑھی رکھ لے، مذاق اڑانے والا اس کے بھی مل جائیں گے۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں، ایک بندہ داڑھی موٹا ہے، دوست ہے نا، چاہتے گروپ ہے، ایک بندہ نے داڑھی رکھ لی، سارے اس کا مذاق اڑائیں گے، مولوی ہو گیا، مسیطر ہو گیا، شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والے لوگ آپ کو کثرت سے مل جائیں گے۔ کیا ان کے پیچھے لگ کے بندہ اپنی داڑھی کو چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے، دین چھوڑ دے، مسجد چھوڑ دے؟ آپ ان کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے، کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے۔ اپنے اللہ کو راضی کرنے کا سوچیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے، اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں گے، دین کے راستے کی طرف آ جائیں گے، انشاءاللہ تعالی اس کی اتنی بڑی برکت ہوگی، وہ جو آپ کی مخالفت کرنے والے، آپ کو باتیں کرنے والے، آپ کے اخلاص، آپ کے طرز عمل، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایک نہ ایک دن اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے گا انشاءاللہ۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے ہوا، صحابہ کے دور میں بھی ایسے ہوتا رہا، بعد میں اب تک ایسے چلا آ رہا ہے۔ دیندار لوگوں کا مذاق اڑانے والے لوگ اور ان سے نفرت کرنے والے لوگ، جب بندہ دین پر استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ، اپنا عقیدہ بھی صحیح کرنا ہے، اپنا عمل بھی صحیح کرنا ہے، لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، یہ کام کرنے والا ہے۔ جب آپ یہ کام کریں گے، باتیں بھی سننی پڑے گی، رکاوٹیں بھی آئیں گی، کوئی نہ کوئی مسئلہ بھی بن سکتا ہے، لیکن رکنا نہیں، چھوڑنا نہیں یہ کام۔ یہ اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کے لیے کسی جگہ پہ کھڑا ہو جائے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی موقف پر ڈٹ جائے، اللہ کے فضل و کرم سے پھر دنیا کائنات اس کا نقصان نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں کا مددگار ہے، اللہ اپنے بندوں کی بات بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی بھی دیتا ہے جب بندہ اخلاص کے ساتھ کسی جگہ پر ڈٹ جائے۔ تو بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے کہ آپ کا عقیدہ، آپ کے عمل کا جو ہے نا وہ طور طریقہ اور انداز، کیفیت اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص، یہ ضروری ہے، پھر کامیابی ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے جو ایک چیز ہے نا، عمل کرنے کا طریقہ، یہ ہمارا موضوع ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کریں، میں اس کی 6 قسمیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دنیا کے اندر انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اس عمل کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس عمل کی کوئی نہ کوئی جنس ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اس عمل کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہے، خاص کیفیت ہے، اس کا خاص انداز ہے۔ اسی طرح انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، اس کی ایک مقدار بھی ہوتی ہے، کتنا عمل کرنا ہے۔ قرآن و سنت نے کتنا عمل کرنے کا بتایا ہے، اس کی ایک مقدار بھی شریعت نے مقرر کی ہے۔ اسی طرح جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو کسی نہ کسی وقت کے اندر کرتا ہے، اس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے۔ اور ایسے ہی جب انسان کوئی عمل کرتا ہے، اس کا تعلق کسی نہ کسی جگہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ 6 چیزیں آپ نے سمجھنی ہے، تو مجھے
امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بدعات اور خرافات ہیں یہ انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی.